التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھوں بیچنے کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ خصوصیات کو بیان فرمایا۔ ان کے اندر پائے جانے والے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا التائبون، فرمایا کہ یہ مومن جو ہیں یہ توبہ کرنے والے ہیں۔ کون ہے یہ؟ توبہ کرنے والے ہیں۔ اس ضمن میں یہ مسئلہ ذہن میں رہے، کئی لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے تو پھر توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بار بار بندہ جان بوجھ کے توبہ توڑے۔ ایک ہوتا ہے بندہ جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو جس کو لت پڑ گئی ہے گناہ کی، اس کے بغیر رہ نہیں پاتا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اس کا۔ ہاں جی، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک بندہ جو جان بوجھ کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے وہ تو بندہ توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے۔ یہ بندہ مذاق کر رہا ہے توبہ کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مذاق کرتا ہے یہ بندہ۔ ایک وہ ہے جو مجبور ہے، جی گناہ کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتی، ایسا بندہ جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے اس سے۔ ہاں جی، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ چاہے 100 بار بھی روز توبہ ٹوٹے نا، روز 100 بار توبہ کرے، توبہ بھی کرے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کرے مولا میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں بچنے کی، تو میں رہ نہیں پاتا، تو مہربانی فرما مجھے بچنے کی توفیق دے دے ہیں، اگر میں نہ رہ پاؤں تو پھر تو ہی کرم کر دینا، بخش دینا مجھے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے۔ تو ایسا بندہ جو ہے یہ بندہ مذاق کرنے والا نہیں ہے، مجبور ہے یہ بندہ، گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، گناہ کی ایسی لت پڑ گئی ہے، بچتا ہی نہیں ہے اس سے۔ ہاں جی، تو اس لیے ایسے بندے کے لیے جو ہے وہ اب کئی سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے چلا جائے تو ایک دم سے اگلے بندے کو بھی مایوس کر دیتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف میں حدیث واقعہ ہے، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تو ایک بندے کے پاس چلا گیا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ان کا ایک مذہبی رہنما تھا، اس کے پاس گیا، اس سے جا کے پوچھا، اس نے کہا جی 99 قتل کیے ہیں ایک کم 100، بتائیں میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تیری بخشش کہاں ہونی ہے، تیری تو بخشش نہیں ہو سکتی، اتنے گناہ کیے ہیں تو نے۔ اب اس نے جس نے یہ مسئلہ بتایا تھا اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے اس نے۔ پھر دل میں فکر جو ہے وہ دامن گیر ہوئی، اس نے پوچھا ایک بندے اور سے، اس نے کہا یار بتا میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری بھی کوئی معافی کی صورت ہے، میری بھی معافی کی صورت ہے کوئی؟ اس نے کہا بالکل کیوں نہیں۔ اس نے کہا فلاں علاقے میں وہاں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر فکر میں مصروف رہتے ہیں، تو بھی وہاں چلا جا، ان کے پاس بیٹھ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے تجھ پر بھی کرم کر دے گا۔ اب یہ بندہ یہ نیت لے کے چلا ہے، ہاں جی، راستے میں ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ فرشتے جنت والے بھی آتے ہیں، جہنم والے بھی آتے ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ نیت اچھی لے کے جا رہا تھا، توبہ کرنا چاہتا تھا، اور دوسرے کہنے لگے 100 قتل کیے ہیں اس نے، ابھی تک اس علاقے میں پہنچا تو نہیں ہے، لہذا یہ جو ہے نا ہم لے کے جاتے ہیں اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ کے کائنات نے دونوں فرشتوں کو فرمایا اس طرح کرو، زمین کی پیمائش کر لو، زمین کی پیمائش کر لو، جس طرف زمین کم ہونا وہی لے جائیں اسے۔ اللہ اکبر، رحمت کاملہ کا کرم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے کا، اس کے محبت کا اظہار دیکھیں اپنے بندہ مومن کے ساتھ۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرف جہنم والے فرشتے کھڑے تھے اس طرف زمین کم بنتی تھی،
خلاق کائنات نے زمین کو فرمایا زمین تو سکڑ جائے، اس کو نیک لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف قریب کر دے۔ تو جو مایوس کرتے ہیں نا لوگوں کو، بہت کام خراب کرتے ہیں۔ ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کے دور پہ نیکوں کا غلبہ تھا، نیک زیادہ ہوتے تھے، آج جو ہیں وہ بھیڑے زیادہ ہیں جی، گناہ گار زیادہ ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 30-40 سال کا عرصہ پورا آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بیان کیا صرف اللہ کی رحمت لوگوں کو سنائی، لوگوں میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ بیان کی نا تو ایک دن دل میں آیا کہ اب ان لوگوں کو ڈراؤں بھی صحیح ہیں، ان کو ڈراؤں بھی صحیح۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پہ بیان کیا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خواب میں فرمایا شافعی میری رحمت ختم ہو گئی تھی۔ اس کریم کا کرم تو دیکھیں یار، ہیں تو مایوس نہ کریں کسی کو بھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب روانہ فرماتے تھے نا کہیں، حضور فرماتے تھے میں وہاں جا کر تم نے بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہیں، متنفر نہیں کرنا لوگوں کو۔ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہارے دین سے متنفر ہو جائیں، تم سے متنفر ہو جائیں، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک دوست نے کلپ بھیجا، مجھ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ مولوی آزاد نام کا بندہ ہے، آزاد جمیل نام کا، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ایک بندے نے کہا کہ میری بیوی نے کہا کہ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑاؤ، اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑاؤ۔ کہتا ہے جی میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آیا ہوں، جیسے چھوڑ کے پیچھے آیا ہوں مجھے اطلاع یہ تیری ماں فوت ہو گئی ہے جی۔ اب مولوی صاحب کو موقع مل گیا جذباتی کرنے کا، انہوں نے پکڑ کے اس کی وہ لتاڑ پھینٹی گئی، اس کو وہ ذلیل کیا اس بندے کو، ہیں جی۔ اب دیکھو وہ ندامت آئی ہے اس کو، تو پوچھ رہا ہے نا آپ سے یار میں ماں مار بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے اس نے ظلم کیا ہے، بیوی کو قبلہ کعبہ نہیں بنانا چاہیے، ظلم کیا ہے اس نے، لیکن اب تو ندامت آ گئی نا، اس کو شرمندگی ہوئی ہے، وہ تم سے پوچھ رہا ہے یار آپ کو کام بنتا ہے اس کو ایسی راہ بتاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ والدین کو ناراض کر بیٹھے، والدین راضی کے عالم میں اس سے دنیا سے رخصت ہو جائیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ 7 جمعات کا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسلسل اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ جاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے والدین کے نافرمانوں والی فہرست سے نکال کر فرما برداروں والی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ بتائیں یہ مایوس کرنا جو ہے نا، یہ بہت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کر دیتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے ہی نہیں، مطالبہ ہے ہی نہیں کہ تم گناہ نہ کرو، تم سے گناہ نہ ہوں، یہ مطالبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولادی جو ہے نا وہ خطا کار ہے، سارے بچے ہی آدم علیہ السلام کے جو ہے نا وہ خطا کار ہیں، ان سے یہ انبیاء کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، انبیاء یہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے میں کہ سارے آدم علیہ السلام کے بچے جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور آقا علیہ السلام میں خیر الخطائین، بہترین گناہ گار وہ ہیں۔ بتائے نا، یہاں باہر کھڑے ہو کے کوئی کہے گا یہاں پہ 10 بندوں نے اشارہ توڑا ہے، بہترین اشارہ توڑنے والے وہ ہیں، 10 بندوں نے جناب ہمارے وزیر اعظم کو گالیاں دی ہیں، بہترین بندے گالیاں دینے والے فلاں فلاں، کوئی کہے گا ایسا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے خیر الخطائین، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں، گناہ ہو جائے ان سے تو توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو بھئی یہ توبہ جو ہے نا یہ بڑا ضروری عمل ہے، استغفار جو ہے یہ کوئی یہ نہ سمجھے یار میں تو نیک ہوں، میں کون سا جو ہے نا وہ گناہ مجھ سے ہوا ہے جو میں توبہ کروں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خود ارشاد فرماتے ہیں میں روزانہ 70 بار میں استغفار کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ 70 بار، یہ حضور امت کی تعلیم کے لیے کیا کرتے تھے۔ لہذا اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی ممکن ہے بندے سے گناہ ہو گیا ہو، جیسے ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، اب 2 بندے پکڑے گئے، ایک بندہ جو ہے وہ قاتل تھا، ایک دوسرا پکڑا گیا۔ جیسے آپ کو پتہ پولیس والے پکڑنے لگتے ہیں تو پھر تھوک کے حساب سے پکڑتے ہیں،
چلو 5-7 اور بندے صحیح 2-4 سال جیل میں رہے گا، مار کھائے گا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کیس مان ہی جائے، کئی سارے ایسے مانے ہوئے بیچارے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پکڑ لیا، 2 بندے دھرے گئے، ایک قاتل تھا ایک قاتل نہیں تھا۔ اب دونوں بیٹھے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جو قاتل تھا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ فضل کریں، کیا مانگ رہا تھا؟ فضل مانگ رہا تھا، یا اللہ فضل کر دے، اپنا مہربانی کر دے، میں بچ جاؤں۔ اور جو جس نے قتل نہیں کیا تھا وہ کہتا تھا یا اللہ عدل کریں، کہ میں نے قتل نہیں کیا تھا مجھ پر کیوں پڑ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے نیک بندے کے دل میں ڈالی کہ وہ بندہ جس نے قتل نہیں کیا تھا وہ پکڑا گیا، وہ مارا گیا، اور جس نے قتل کیا تھا وہ بچ گیا۔ انہوں نے کہا جی بچا کیسے؟ وہ مارا کیوں گیا؟ جو بچا تھا وہ اس لیے بچا تھا تو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگ رہا تھا، کہنے لگا مولا گناہ گار ہوں، فضل فرما دوں، ہو گیا ہے مجھ سے کام ایسا غلط لیکن کرم فرما دیتا ہوں۔ دوسرا بندہ جو کہہ رہا تھا نا مولا عدل کریں، اس نے ایک بار جاتے ہوئے ایسی جان بوجھ کے چونٹی رگڑ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جان تو نے دی، آ جا پھر تو بھی لائن میں، ہے نا۔ تو اس لیے بندے کو ہر حال میں وہ کچھ کیا ہو نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے، سچی بات ہے۔ کریم کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑے سارے معاملات ہیں، بڑی ساری باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے جاتے ہیں جتنے گناہ ہوتے ہیں، دوسری نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میرا امتی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو فرشتے جو ہیں اس کے پورے گناہوں کی گٹھڑی جو ہے نا باندھ کے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے وہ بندہ رکوع میں جاتا ہے وہ دھڑام سے سارے گناہ نیچے گر جاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو کے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال بھی ایک حصی دی۔ حضور شاہ فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ نا جس بندے کے گھر کے باہر ہی نہر جاری ہو اور روزانہ 5 بار اس میں غسل کرے، 5 بار نہائے، اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گی، گھٹا مٹی رہے گی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں۔ آقا کے سامنے میں یہ مسجد جو ہے نا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نہر کی طرح ہے، جو بھی بندہ روزانہ آ کے اس میں 5 بار نماز پڑھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمہ بھی کوئی گناہ نہیں رہنے گا، گناہ بھی اس کے معاف ہو جائے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آ کر سامنے میں ایک جمعہ پڑھ کے میرا امتی جاتا ہے، جب دوسرا جمعہ پڑھنے آتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں جمعوں کی برکت سے درمیان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ باتیں جو ہے نا صرف مولویوں کے لیے نہیں ہیں، عوام کے لیے بھی ہیں۔ ہاں مولوی سمجھتے ہیں صرف میں بخشے جاؤں گا، یہ کام پٹھے کام کر کے عوام نہیں بخشی جائے گی، اور عوام سمجھتے ہیں ہم بخشے جائیں گے مولوی نہیں بخشا جائے گا۔ نہ بھائی نہ، جو بھی رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یار ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور نہ کیا کرو۔ دیکھو نا کسی پر لعنت کرنا، کسی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت اس کو نہ ملے، یہ کہنا اور یہ کہنا کہ یہ بخشا ہی نہیں جائے گا، دونوں باتیں ایک ہی ہیں، یہ بھی لعنت کے ضمن میں آتی ہے، یہ بھی لعنت کا معنی پایا جاتا ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک آقا علیہ السلام نے میں جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بخشنا، اس کی بخشے نہیں۔ بتائیں نا پھر وہ کسی مومن کے بارے میں یہ نہ کہیں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمایا ان کو ہدایت دے، وہ کہنے لگے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے سسر کی بخشش نہیں ہوگی، میرا سسر کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ میں نے کہا جی ممکن ہے اس بدتمیز نے بیٹی پال کے آپ کو دی ہے، آپ جیسے داماد بنایا ہے پکڑا جائے، بتائیں کیا سوچ کے فکر ہے یار، فلاں نے تو بخشے نہیں جانا یار، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ تم نے احاطہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ تم کون ہوتے پابندیاں لگانے والے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، جرم کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کیا، تم کون ہوتے پکڑ کرنے والے؟ ایک دم سے جناب خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی آج کل کے کتنے سارے پیر ہیں، عوام جو ہے نا ان کے سامنے کھڑی ہو کے رو رہی ہے نا معافی میں بڑا گناہ گار ہوں پیر صاحب مجھے معاف کر، بھائی یہ تو معافی تجھے رب تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور گڑ گڑا رہے ہیں اور آگے سے پیر کے بھی بادشاہیں کھل رہی ہوتی ہیں خوشی سے، واہ کیا بات ہے یار مجھے خدا مان لیا تو نے، گڈ بھائی گڈ، اندازہ لگائیں یار۔ تو خدا کے لیے تواب یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کئی سارے کسی بندے سے کوئی بھول ہو جائے تو مولوی کہتے ہیں جی مجھ سے آ کے معافی مانگے، پہلے میری بارگاہ میں آ کے توبہ کریں تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ نہ یار ایسی بات نہیں ہے۔ خلاق کائنات جو ہے نا شیطان نے کہا تھا نا، اللہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قصہ بیان کیا، شیطان نے کہا تھا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ شَمَائِلِهِمْ،
کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کے دائیں جانب بھی آؤں گا، بائیں جانب بھی آؤں گا، آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا، گناہوں میں پھنسا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او مردود شیطان، 4 جانب تو نے سمیٹ لی ہیں، 4 جانب تو نے قبضہ کیا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو نے کہا کہ ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں نہیں پتا 2 سمتیں تجھ سے رہ گئی ہیں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ میرا بندہ جب روتے ہوا سر سجدے میں رکھے گا تب بھی معاف کر دوں گا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا تب بھی معاف کر دوں گا۔ مومن کی بخشش پر تو چیخنا چلانا شیطان کا کام ہے۔ مومن کی بخشش پہ تو شیطان چیختا چلاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جب 3 راتیں رو کے حضور نے دعا کی، عین حج کے دنوں میں آقا علیہ السلام نے 3 راتیں رو کے دعا کی۔ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے امت کا ایک حصہ بخش دیا، دوسری رات میں پھر بخش دیا، تیسری رات میں پھر بخش دیا۔ آقا علیہ السلام باہر آئے مسکراتے ہوئے، حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا رکھے۔ ہمیں بھی تو سبب بیان کریں نا، کیا سبب پیش آیا آپ اس طرح مسکرا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کہا میرے اللہ تعالیٰ نے میری ساری امت کی بخشش کر دی ہے۔ تو شیطان یہ سن کے نا، شیطان کو یہ برداشت نہیں ہوا، سر میں مٹی ڈال رہا اور چیخ چلا رہا، کہتے اتنی میں نے محنت کی، ساری محنت رائے گاں گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میری ساری محنت برباد کر دی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ پابندی عائد نہ کریں یار۔ آپ جب اپنے علاقے کے ایس ایچ او کو پابند نہیں کر سکتے تو وہ تو خالق اور مالک ہے یار۔ آپ پولیس والے کو باہر پابند نہیں کر سکتے، فلانے کا چلان کاٹو، فلانے کا نہ کاٹو، رب تبارک و تعالیٰ کو کیسے پکڑ سکتے ہو یار؟ تو اس کی رحمت پہ پابندیاں لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ خلاق کائنات جو ہے جی وہ اس کی رحمت جوش میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے ساری امت کو۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، جو بھی ہیں تو اس کے امت ہی ہیں، اس کے حبیب کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں التائبون العابدون، فرمایا عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ عبادت کرنے والے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آگے فرمایا الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے بھی۔ عبادت سے بھی بنا مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ایک معراج کی رات، ایک شب برات اور ایک 27ویں، ان 3 راتوں کو عبادت کرنے والا ہو، پورا سال عبادت مراد ہے۔ کتنا عرصہ بلا؟ پورا سال عبادت مراد ہے۔ تو میں آپ کی بھی خدمت میں گزارش کروں گا، جس طرح رمضان میں خدا کا حکم ماننا ضروری ہے نا، تو باقی سال مہینوں میں بھی خدا کا حکم ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا، بے شک بھی وہی کہہ رہے ہیں جو روز آتے ہیں، میں نے تو دوسروں سے سننا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ السائحون، السائحون کہتے ہیں الگ تھلگ رہنے والا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے الگ تھلگ رہنے والا، جیسے روزہ آپ نے رکھ لیا ہے جی، آپ کھانے پینے سے الگ ہو گئے، وہ کام جو حلال کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بیوی کے قریب جانا، باقی سارے معاملات، اس سے بھی آپ الگ ہو گئے جی۔ اور یہ معنی ایک روزے والا ہو گیا۔ ایک معنی یہ ہو گیا کہ الگ تھلگ رہنا، کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کے لیے نکل پڑے، یہ بھی السائحون کے معنی میں آتا ہے۔ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے، دین حق کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کر دے، یہ بھی اپنے رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو گیا ہے، یہ بھی اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو گیا ہے، تو وہ بندہ بھی اس میں شامل ہے۔ حج کے لیے جا رہا ہے وہ بندہ بھی شامل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ آ گئے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی سائحون میں شامل ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے صرف رکوع نہیں ہے، صرف سجدہ نہیں ہے، بلکہ پوری نماز مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فرکعوا مع الراکعین، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہے رکوع کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع کرنے والے ہیں وہ، تم نے ان کے ساتھ رکوع کرنا اور نکل آنا ہے وہاں سے واپس، نہیں، بلکہ پوری نماز مراد ہے۔ کیا ہے؟ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کوئی بندہ کسی کے یہاں رشتہ لینے جائے بہن بیٹی کا، اور ان کو جا کے کہتا ہے جی ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، یہ آگے سے کوئی ہو بے وقوف پکڑ کے چھری پھیر دے اسے، تو ہماری بیٹی کا ہاتھ لینے آیا، تجھے بتایا ہم تیرا ہی ہاتھ لیتے ہیں یہاں پہ، ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ ہاتھ سے مراد جو ہے نا وہ پوری خاتون ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پوری خاتون ہوتی ہے، رشتے لینے آئے ہوتے ہیں، مراد لفظ بولتے ہیں ہاتھ کا، جیسے کہتے ہیں کسی کو میں نے آج کے بعد تیرے گھر میں پیر نہیں رکھنا ہے جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹنگا ٹولی پکڑ کے لے جائے اس کو، 2 بندے ٹانگیں پکڑیں، 2 بندے ہاتھ پکڑیں اور لے جائیں کہ جی ٹھیک ہے مجھے اس طرح لے جائیں، میں نے تو پیر رکھنے کا انکار کیا تھا، پیر ہی رکھوں گا، میں نے کہاں پیر رکھا ہے بھائی۔ بندہ جو ہے نا کسی کو کہے جی میں آپ کو آج کے بعد آپ گھر میں پیر ہی رکھوں گا، وہ ٹانگیں اوپر کر کے پاؤں نیچے کر کے چلا جائے، چل لیتے ہیں نا کئی سارے، لو جی میں آگے انٹری مار دی میں نے آپ کے گھر میں، ایسا نہیں ہوتا۔
وہاں بھی جز بول کر مراد کیا ہوتا ہے؟ کل ہوتا ہے. جز بول کر کیا ہوتا ہے؟ کل ہوتا ہے. جیسے وہ بندہ کسی کے ساتھ بے وفائی کر جائے تو وہ کہتے ہیں بڑا ہی نمک حرام ہے. بندہ پوچھے نمک تو اتنا تھا باقی چیزیں زیادہ تھی. یہ نہیں سمجھ آیا؟ نمک تو تھوڑا سا تھا بھائی، اس میں باقی چیزیں زیادہ تھیں، گوشت زیادہ تھا، روٹی زیادہ تھی، باقی کا حرام نہیں ہوا، اکیلا نمک حرام ہی ہوا ہے. یعنی نمک کے ساتھ اس نے حرامی پنے کا مظاہرہ کیا، باقی چیزوں کے ساتھ اس نے کوئی حرامی والا کام نہیں کیا. لیکن وہاں بھی مراد جو ہے نا وہ کیا ہے بھلا؟ جز بول کر کیا مراد ہے؟ کل مراد ہے. بہرحال یہاں پر بھی الراکعون الساجدون سے مراد بھی پوری نماز مراد ہے. کیا مراد ہے؟ پوری نماز مراد ہے. آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہی رکوع سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نہ الامرون بالمعروف ہے، یہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں. سبحان اللہ. لوگوں کو بھی کہتے ہیں یار آپ بھی نماز پڑھو. خود بھی درس سنتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں یار آپ بھی سنو. خود نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں یار آپ بھی نیکیاں کرو. خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں آپ بھی قرآن پڑھو یار، آپ بھی نیکی کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آ جاؤ یار، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے آپ بھی کام کرو، جد و جہد کرو یار. اللہ اکبر کبیرہ. آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے والناہون عن المنکر، گناہوں سے روکتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں. ناہی ناہون گناہوں سے روکنے والے ہیں، خود بھی گناہوں سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی گناہوں سے روکنے کی تلقین کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے ہیں. پہلے فرمایا تائبون توبہ کرنے والے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہوتے نہیں ہیں ان سے. اللہ نے فرمایا گناہ ہوتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے وہی بندہ نیکی کا حکم کرنے والا بھی ہے، برائی سے منع کرنے والا بھی ہے. کیا مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جیسے میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت انس ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں پوری طرح نیکیوں پہ عمل کرنے والا اور پوری طرح گناہوں سے رکنے والا نہ بن جاؤں، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت نہ دوں، لوگوں کو بھی گناہ سے نہ روکوں. آقا علیہ السلام نے میں کیوں نہیں؟ خود بھی بچنے کی کوشش کرتے رہو، لوگوں کو بھی بچنے کا کہتے رہو، خود بھی نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہو، لوگوں کو بھی دعوت دیتے رہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہیں پہ جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے ہاں جی اس سے یہ کام ہو گیا ہے لہٰذا یہ اب نیکی کے کام کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے. گناہ شیطان نے کروا دیا، نیکی آپ نے چھڑوا دی، تو بتائیں دونوں برابر ہو گئے. یہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. تو اس لیے یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا. یہ مسئلہ ذہن میں رہے بھائی. ایک بندہ مجھے ایسے ہی الجھنے لگا، کہنے لگا جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ہاں آپ جو ہے جب تک خود نیکی کا کام نہیں کرتے ہو پھر کسی کو کیوں کہتے ہو؟ آپ جو خود گناہ سے نہیں روکتے تو کسی کو کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا یار اب کتنے سارے ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ابوں نے حفظ نہیں کیا لیکن بیٹوں کو حفظ کروایا انہوں نے. وہ نیکی وہ خود نہیں کر سکے جو اپنے بچوں سے کروا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ ابا بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو نہ کروائے نا پھر، کیونکہ جب اس نے خود نہیں کیا حفظ آگے کیوں کروائے کسی کو بھائی؟ جب جو نیکی اس کے پلے خود نہیں ہے وہ کسی کو کیوں کہہ رہا ہے کرنے کو؟ یہ عجیب ہم کہاں سوچے بھائی. وہ آئے مبارکہ جو پڑھ کے لوگوں کو نیکی کی راہ سے روکتے نا، کہتے یار تیری سے گناہ ہو رہا ہے نا اب نیکی بھی نہ کر. عجیب بات ہے یار. جیسے کہتے ہیں جناب داڑھی رکھی ہوئی جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے لیے جائز ہے داڑھی نہیں ہے تو جھوٹ بولنا ہے؟ آپ جو کرتے رہیں 7 قتل معاف ہے آپ کو ہیں. جیسے لوگوں میں دیہاتوں میں مشہور ہے بھی ایمبولینس کو 7 بندے رگڑنے جائز ہیں. ہر ایمبولینس دیہاتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایمبولینس جو ہے اس کو اجازت ہے کہ 7 بندے رگڑ سکتی ہے زندگی میں. ان کو نیچے دے دے کیونکہ مریض کو بچانا ہے. میں نے کہا مریض کو بچانا ہے تندرست بندہ رگڑ دے کہ نہیں؟ کہتے 7 بندے مار سکتی ہے. ایک بیمار کو بچاتے بچاتے 7 بندے ہر چکر میں مارے ایمبولینس سے، تو بتائیں وہ تو بی بی ڈینی ہو گئی، پھر کیا بچے گا لوگوں کا پھر. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، یہ الفاظ دیکھیں جی، الحافظون لحدود اللہ، اور یہ لوگ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی حدیں قسم خدا کے اس وقت پائمال ہو چکی ہیں. اللہ کی حد، اللہ نے چور کی حد مقرر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے زانی کی حد مقرر کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت کے لیے رشوت خور کے لیے سزا بیان کی تھی، باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں بیان کی ہیں. حدود بھی ہیں، تعزیرات بھی ہیں. اب بتائیں نہ حدود کی کہیں بات ہوتی ہے نہ کہیں تعزیرات کی بات ہوتی ہے، تو الحافظون لحدود اللہ والے کہاں گئے؟ بتائیں الحافظون لحدود اللہ والے کہاں گئے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کریم کی آیات میں پیچھے سارے چلتے آ رہے ہیں. توبہ کرنے والے بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے بھی ہیں، السائحون بھی ہیں، راکعون بھی ہیں، ساجدون بھی ہیں، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر بھی ہیں. تو الحافظون لحدود اللہ نہیں ہے. تو
تو یہی ہم کہتے ہیں یار کم از کم الحافظ لحدود اللہ آپ نہیں بن سکتے ہو۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے طور پہ حفاظت کرے اللہ تعالیٰ کی حدوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زنا سے روکا ہے یہ رک جائے، اللہ تعالیٰ نے چوری سے روکا ہے یہ رک جائے، اللہ تعالیٰ نے باقی جتنے غلط کاموں سے روکا یہ رک جائے، ایک یہ حفاظت ہے۔ اور ایک حفاظت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر کے اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو نافذ کر دیا جائے، پھر یہ نافذ ہی رہیں۔ ایک معنی یہ ہے ان کی حفاظت کرنے کا، یہ والا معنی نہیں پایا جا رہا۔ اس معنی میں اس آیت مبارکہ پر عمل تک نہیں ہو رہا پوری دنیا کے اندر، بتائیں۔ اور اوپر سے جو اس پر عمل کی بات کرے اس کو پکڑ کے جیل ڈال دیا جاتا ہے۔ آوے تجھے تو بتائیں ذرا کیسے چوروں کے ہاتھ کاٹنا، پہلے تو ہم تیرے کاٹتے ہیں، تجھے بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنوں کی شانیں ہیں۔ جی کن کی شانیں ہیں؟ مومنوں کی شانیں، جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت لے کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے، وبشر المومنین، ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، آپ خوشخبری سنا دیں۔ اس آیت پوری آیت مبارکہ میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ گناہ کریں ہی نہ، میں گناہ کر رہے ہیں توبہ کر لیں، گناہ کر رہے ہیں کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں۔ آقا علیہ السلام کی کسی صحابی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، ان سے ایک معاملہ سردرد ہو گیا، خود ہی آ کے حضور کی بارگاہ میں اقرار کیا، حضور مجھے پاک فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے ان پر شرعی حد جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی وہ نافذ فرمائی، وہ اسی میں شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ان کی دفن کے 2 سے 3 دن بعد آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، خود حضور جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں دیکھا حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، جو اس نے توبہ کی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں کو بانٹ دے تو سارے جنت چلے جائیں۔ اتنی بڑی توبہ کی ہے، اتنی بڑی توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وبشر المومنین، حبیب پیارے ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔